اسلام کو، پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ادارے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے حسب روایت تمام سروسز پر بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ 50% فلیٹ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ آفر 29 رمضان المبارک تک ویلڈ رہے گی۔ مجھے امید ہے آپ اس آفر سے، اس پیشکش سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ مس مت کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج کی ہیلتھ ڈائری کا آغاز لائیو ڈیجیٹل نیوز کے زیر اہتمام سالانہ نماز تراویح میں ختم القرآن کی خصوصی تقریب سے کیا جا رہا ہے، جس کی امامت قاری ظفر نے کی۔ تقریب کے اختتام پر پیر طریقت رہبر شریعت علامہ حق نواز صابری اور علامہ قاری فیاض حسین نقشبندی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن حکیم تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے اور قرآن حکیم خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا زندہ و تابندہ معجزہ ہے جو نبی کریم کی نبوت کی طرح صبح قیامت تک آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر قائم و دائم رہے گا۔ ختم القرآن کی مذکورہ تقریب میں طب و صحت و صحافت سے تعلق رکھنے والی بعض شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سالمیت و استحکام اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے علامہ حق نواز صابری نے رقت آمیز انداز میں دعا کی۔ مگر مخدوم صاحب ان کا بھی وصال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے اور ان کی عالم برزخ کی زندگی کو آسان اور سہل فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے وزارت صحت کا چارج سنبھالتے ہی عدلیہ ساز اداروں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس منعقد کر کے انہوں نے وفاقی وزارت صحت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی ترجیحات کو واضح کرنے کی ضرور کوشش کی ہے۔ پہلے آپ ای او سی سندھ میں انسداد پولیو کے حوالے سے ان کی بریفنگ کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی فوٹیج ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے وفاقی وزیر صحت کے اجلاس کی تصویر ملاحظہ فرمائی، جبکہ محکمہ صحت سندھ نے اپنے تمام ماتحت محکموں سے 25 فروری 2025 کو ایک اعلامیہ کے مطابق کیڈر پوسٹ کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ پہلے مذکورہ حکم نامے کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس حکم نامے کے بعد ڈی جی ہیلتھ سندھ نے 11 مارچ 2025 کو ایک مراسلہ صوبے بھر میں ارسال کیا، جس میں کیڈر پوسٹوں کے حوالے سے ملازمت میں بھرتی ہونے کا حکم نامہ، مستقل ہونے کا حکم، مکمل ملازمت بک، تعلیمی اسناد کی متعلقہ تعلیمی بورڈ یا یونیورسٹی سے تصدیق کو لازمی بتایا گیا، اور اس حکم نامے میں جلد اور ضروری جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا اس میں اسٹیٹیکل اسسٹنٹ، پرائیویٹ سیکریٹری، اسٹینوگرافر، اسٹینوٹائپسٹ، کیشیئر، اکاؤنٹ سپروائزر، اکاؤنٹس اسسٹنٹ، اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ شامل ہیں۔ اب آپ اسکرین پر 11 مارچ کے حکم نامے کی کاپی بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ تاہم ترقی کے منتظر امیدواروں کی جانب سے یہ بھی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جن دو لاڈلوں کو پہلے ہی قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر جن مشکوک ملازمین کو نوازا گیا ہے، کیا مذکورہ تقاضے ان دودھ دلاروں نے بھی پورے کیے تھے یا جن کو پیا چاہے وہی سہاگن والا معاملہ ہے؟ ادھر ڈی جی ہیلتھ سندھ کی جانب سے اسسٹنٹ کی جاری حتمی فہرست میں جو 103 ملازمین پر مشتمل ہے، اس میں کیڈر چینج ملازمین کی بھرمار کے علاوہ ری اسٹیٹ اور نہ جانے کون کون سے خلاف قانون ملازمین اس میں شامل بتائے جاتے ہیں۔
लिहाजा मुतल्लिका अरबाब इख्तियार ऐसी मुतलाज़िम फहरिस्त के हवाले से अपने मफादात का हदफ तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इक़दामात के ज़रिए महकमे सेहत में कभी भी मिसाली हुक्मरानी का अमल शुरू नहीं हो सकेगा। इंतज़ामी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम काम कानून के मुताबिक और शफाफ तरीके से सर अंजाम दिए जाएं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।